بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہارون ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل ہارون آفیشل۔ دوستو، کعبے کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کعبہ بیت اللہ کا صفاتی نام ہے اور اس کے لفظی معنی بلندی یا بلند مقام ہے۔ کعبہ صفاتی نام کیوں ہے اور اس کے لیے روایت ملاحظہ کریں، جس کے مطابق آغاز دنیا میں ہر طرف پانی تھا، ایسے میں خشکی کا جو ٹکڑا سب سے پہلے پانی سے نمودار ہوا وہ بلند ہونے کی رعایت سے کعبہ کہلایا۔ بعد میں اسی مقام پر بیت اللہ تعمیر ہوا اور اسی بلندی کے نسبت اسے کعبہ پکارا گیا۔ دوستو، ایک دوسری روایت کے مطابق زمانہ قدیم سے ہی کعبے کو تقدس حاصل تھا، ایسے میں اس کے گرد کوئی دوسری عمارت تعمیر نہیں کی جاتی تھی اور یوں ہی یہ عمارت متعلقہ مقام پر نسبتاً بلند ہونے کی وجہ سے کعبہ کہلائی۔ اس باب میں ایک تیسرا نقطہ نظر بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بیت اللہ کو بلند مرتبہ ہونے کی وجہ سے کعبہ پکارا گیا۔ غور کیا جائے تو ان تینوں روایات کا مشترکہ نقطہ بلندی ہے جو کعبہ کے معنی میں داخل ہیں۔ جہاں تک کعبے کا مجازی معنی کی بات ہے تو کعبہ کے چہار گوشہ مربع طرز تعمیر کی رعایت اور عربی میں ہر وہ مکان اور کمرہ کعبہ کی تعریف میں داخل ہے جو مربع یا چوکور صورت میں ہو۔ دوستو، لغوی اعتبار سے کعبہ کا اصل لفظ کعب ہے۔ کعب عربی میں ٹخنے کو کہتے ہیں، جو کہ ٹخنا قدر ابھرا ہوا ہوتا ہے، لہٰذا اس بلندی کا مفہوم پیدا ہوا، پھر اسی بلندی کی نسبت بزرگی سے کے معنی پیدا ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ عربی میں کعب نام رکھنے کا رواج ہے۔ دوستو، کعبے کو بیت اللہ اور خانہ خدا بھی کہتے ہیں۔ ان دونوں لفظوں کے معنی اللہ کے گھر ہیں۔ اس کے علاوہ یہ مقدس مقام بیت عتیق بھی کہلاتا ہے۔ عتیق کے معنی قدیم اور پرانا ہے، کیونکہ کعبہ روئے زمین پر سب سے پہلے اور سب سے قدیم عبادت گاہ ہے، اس لیے اسے بیت عتیق یعنی قدیم گھر بھی کہا جاتا ہے۔ دوستو، کعبے کو قبلہ بھی کہا جاتا ہے۔ قبلہ کی معنی ہے روبرو اور متوجہ ہونا۔ جب ہم دنیا کے کسی بھی مقام سے نماز کے لیے کعبے کی جانب رخ کرتے ہیں تو ایک طرح سے کعبہ کی جانب متوجہ ہوتے ہیں اور کعبہ ہمارے روبرو ہوتا ہے اور اس رعایت سے قبلہ کہلاتا ہے۔ دوستو، کعبے کے گرد بنی عمارت کو مسجد الحرام کہتے ہیں، جس کے معنی عزت والی مسجد ہے۔ اس کے علاوہ کعبے کے اطراف میں کئی کلومیٹر کے علاقے کو محترم اور مکرم قرار دیتے ہوئے حدود الحرم سے موسوم کیا گیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے قرار دی گئی حدود ہے جن کا احترام واجب ہے۔ دوستو، حدود الحرم مکہ سے مدینہ کی جانب مقام تنعیم کے قریب ذات الحنظل نامی پہاڑ سے پہلے 3 میل، مکہ سے یمن کی جانب 7 میل، مکہ سے عراق کی جانب 7 میل، مکہ سے طائف کی جانب 7 میل، مکہ سے جرانہ کی جانب 9 میل اور مکہ سے جدہ کی جانب 10 میل تک ہے۔ یہ واضح رہے کہ حدود حرم اور مقام میقات دو الگ چیزیں ہیں۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج یا عمرہ پر جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں یا جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ دوستو، 5 مقامی میقات ابتدا ہی میں متعین کر دیے گئے تھے، جبکہ چھٹا میقات بر صغیر اور مشرق بعید سے آنے والے زائرین کے لیے بعد میں متعین کیا گیا، اور وہ 6 میقات یہ ہیں۔ نمبر 1 ذوالحلیفہ مدینہ سے آنے والے حاجیوں اور زائرین کے میقات ہے۔ نمبر 2 جہفہ شام سے آنے والوں کے لیے۔ نمبر 3 قرن المنازل نجد سے آنے والوں کے لیے۔ نمبر 4 یلملم یمن سے آنے والوں کے لیے۔ نمبر 5 ذات العرق عراق سے آنے والوں کے لیے۔ نمبر 6 ابراہی مرسیہ بر صغیر اور مشرق بعید سے براستہ سمندر آنے والوں کے لیے، جبکہ اہل مکہ کی میقات ان کا اپنا گھر یا مسجد الحرام ہے۔ تو دوستو، یہ انفارمیشن آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹس باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ اپنا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت سا خیال رکھیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔